جب لوگوں کو ہائر کریں، جب اپنے ساتھ لوگوں کو ٹیم اپ کریں، جو آپ کی کور ٹیم ہو، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کا دل آپ کے مشن سے کنیکٹ ہو، تاکہ نہ وہ تھکے۔ اپنے ساتھ لوگوں کو جیل کرتے وقت، ٹیم بناتے وقت یہ ضرور سوچو کہ کیا یہ لوگ میرا جو دل ہے، میرا جو مقصد ہے، یہ میرے مقصد سے کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا دوستو، اس ویڈیو میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے اوپر، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں اور آپ پسند بھی کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو دی جائیں، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے ٹولز آپ کو دیے جائیں جو آپ کی زندگی میں فائدہ مند ہو۔ یہ گیونگ چینل ہے جہاں پہ ہر ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیک ہوم میسج ملتا ہے، کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، کیونکہ ہماری اس چینل کے اوپر یہ خواہش ہے کہ ہم ایبسولوٹ پریکٹیکل بات کریں کہ جو زندگی میں اپلائی کر کے آج اپلائی کرو اور آج فائدہ اٹھاؤ۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹیمز کو، اپنے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں، جو چاہے کاروبار میں یا بزنس میں یا کھیل میں، ہم ٹیمز کو کیسے لے کر چلیں، ہم اپنے ساتھ کس طرح کے لوگوں کی ٹیمز بنائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، جس سے ہمیں کامیابی ملے، جس سے ہمارے کاروبار یا ہمارے مقصد میں فائدہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت قابل لوگوں کی ٹیمز بنتی ہیں، بہت اچھے لوگ، بہت اچھے پروفیشنلز مل کے کام کر رہے ہوتے، لیکن کامیابی نہیں ملتی، فیلئر ہو جاتا ہے۔ اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایوریج لوگ مل کے کام کرتے ہیں، اور ان کے کام میں وہ اتنی دل جمعی سے کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ بہت ریسورسز ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس بہت زیادہ قابلیت ہوتی ہے، نہ کوئی بڑی ڈگریز ہوتی ہیں، لیکن وہ سب مل کے جڑ کے ایک اکائی میں اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا، اس کے پیچھے کیا چیز سائنس کام کرتی ہے کہ کچھ لوگ کم قابلیت، کم صلاحیت کے باوجود بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑی قابلیتیں ہیں، ڈگریز ہیں، چیزیں ہیں، لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے دوستو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں ہماری زندگیوں میں کامیابی بھی دلاتی ہے اور ہمیں خوشی بھی دلاتی ہے، وہ ایک سوال ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، میں صبح میں کیوں اٹھتا ہوں، میں آفس کیوں جاتا ہوں، میں فلاں بندے سے کیوں ملتا ہوں، میں فلاں چیز کر کے کیوں خوش ہوتا ہوں، میں فلاں میٹنگ میں جانے سے کیوں چڑھتا ہوں، مجھے فلانا رشتہ دار یا کزن یا خاندان کا بزرگ کیوں اچھا لگتا ہے، اور کسی سے ملنے میں میں کیوں پریشان ہوتا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ جو لفظ کیوں ہے، وائی، یہ اصل میں اگر ہمیں اس کے اوپر دسترس ہو گئی اور ہم نے اس کو اچھے سے اسٹڈی کر لیا کہ میرا کیوں کس طریقے سے کام کرتا ہے، تو میں زندگی میں خوش بھی رہوں گا اور کامیاب بھی رہوں گا، اور یہ فیصلے کر سکوں گا۔ دیکھو، زندگی مسلسل فیصلوں کا نام ہے۔ ہر اسٹیج کے اوپر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ آپشن اے لیا تو آپ کو کیا ملے گا، آپ نے آپشن بی لیا تو اچانک سے آپ کی زندگی ایک الگ ڈگر پہ چلنی شروع ہو جائے گی۔ تو ہماری زندگی گورن کرتی ہے فیصلوں سے، اور اس میں اگر مجھے میرا کیوں پتا ہو کہ میں فلانے پروفیشن میں جا رہا ہوں، میں اگر میرا پری میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا، یا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا، یا میں انجینئرنگ کی طرف چلا گیا، یا میں لائر بن گیا، یا میں کاروبار میں چلا گیا، یا میں نے کوئی دکان کھول لی، یا میں نے کسی بینک میں نوکری کر لی، میں کسی بھی پروفیشن میں چلا گیا، تو میں کیوں گیا؟ کیا میں کسی مجبوری کی وجہ سے گیا، اماں نے کہہ دیا تھا، ابا نے کہہ دیا تھا، میرا دل تھا، یا میرے دوست جا رہے تھے؟ اگر مجھے میرا کیوں کلیئر نہیں ہے اور میں لوگوں کی دیکھا دیکھی جا رہا ہوں، تو میں دل سے کام نہیں کروں گا۔ عزیزو، دو طرح کی زندگی گزاری جاتی ہے، ایک ہم زندگی کو گزارتے ہیں اور دوسرا زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اس کرۂ ارض پر 98% لوگ وہ جی رہے ہیں جنہیں زندگی گزار رہی ہے، 2% لوگ وہ ہے صرف جو زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں 98% لوگوں سے واک اوے کرنا ہے، ہٹنا ہے، اور ان 2% میں آنا ہے، تو آج اس لمحے رک کر یہ سوچو کہ میرا کیوں کیا ہے، میں کوئی بھی کام کیوں کرتا ہوں، مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے، مجھ پر کون سی ایسی چیز ہے جس میں وقت تھم جاتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، خاص طور سے اگر ہیومن ریسورس کے لوگ، جو ہائرنگ کے لوگ یا
سینئر مینجمنٹ کے لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں، آپ نے دیکھا بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کے بجٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس. وہ ان کو اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا ہے، کوئی ایڈمن کا بندہ ہائر کرنا ہے، کوئی سیلز کا بندہ ہائر کرنا ہے، کوئی مارکیٹنگ کا بندہ ہائر کرنا ہے، وہ مارکیٹ میں اشتہار دیتے ہیں، اشتہار سے اچھے لوگوں کو چھان پھٹک کے ہائر کرتے ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار وہ بندہ نہیں چل سکا، وہ ہماری کمپنی میں نہیں چل سکا. وائی؟ بیکاز ہائر کرنے والے لوگ ہائر کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں قابلیت کتنی ہے، جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو میرا مقصد ہے، اپنا مقصد بیان کرو. میرے بزنس کا ویژن یہ ہے، میرے بزنس کا مشن یہ ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے کراس کوسچننگ کرو. اور کراس کوسچننگ کر کے یہ دیکھو کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو میرے مقصد سے جڑ رہا ہے یا میرے مقصد سے جڑ نہیں رہا ہے. دیکھو اسی طریقے سے ہم اسپورٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کرکٹ ٹیم میں بیسٹ بالرز کھیل رہے ہیں، بیسٹ بیٹسمین کھیل رہے ہیں، زبردست فیلڈرز ہیں، لیکن ٹیم کنیکٹ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جیل نہیں ہوئی ہوئی. یہ ٹیم جب میچ پھنستا ہے تو یہ ٹیم ہار جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہلکی ٹیم ہے جو جب میچ پھنستا ہے سارے لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. جس لمحے یہ جیل پیدا ہو جاتا ہے اس لمحے ہلکا پلیئر بھی وہ پرفارمنس دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں واو ایکسٹراڈنری پرفارمنس. اصل چیز کیا ہے؟ دلوں کو دلوں سے کنیکٹ کرنا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، دلوں میں دل ڈال کے کھڑے ہونا ہے. اسی طریقے سے کمپنیز جب لوگوں کو ہائر کرے، جب اپنے ساتھ لوگوں کو ٹیم اپ کریں، جو آپ کی کور ٹیم ہو، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کا دل آپ کے مشن سے کنیکٹ ہو، تاکہ نہ وہ تھکے. بندہ اگر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، دیکھو سیلری یا پیسے ایک ضروری چیز ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ایک کام کیا جاتا ہے پیسوں کے لیے، ایک کام کیا جاتا ہے دل کے لیے. جو کام دل سے کیا جاتا ہے اس کام میں کامیابی، اس کام میں پرفارمنس بہت شاندار ہوتی ہے اور انسان خوش بھی رہتا ہے. تو ہمیشہ اپنے ساتھ لوگوں کو جیل کرتے وقت، ٹیم بناتے وقت یہ ضرور سوچو کہ کیا یہ لوگ میرا جو دل ہے، میرا جو مقصد ہے، یہ میرے مقصد سے کنیکٹ ہو رہے ہیں یا میرے مقصد سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. کہ اگزامپل دوں میں آپ کو ہسٹری کی، بڑی مشہور اگزامپل ہے کہ جی وہ لوگ جنہوں نے جہاز بنایا تھا، رائٹ برادران. بھائی یہ رائٹ برادرز وہ تھے، امریکن لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی سائیکل بنانے کی، سائیکل صحیح کرنے کی میکینک کی شاپ تھی. زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہائی اسکول پڑھے ہوئے تھے. اور انہی کے پیرل ایک ایسی شخصیت تھی جو امریکن سائنٹسٹ تھا، فزسسٹ تھا، ایسٹروناٹ تھا، سیمیول لینگلے. اس کو امریکن وار ڈپارٹمنٹ نے اس زمانے میں، یہ تقریباً آپ سمجھیں 1900s کی بات ہے، اس زمانے میں $50,000 دیے تھے. جب لوگوں کی تنخواہیں $100 ہوتی تھیں یا $50 کی تنخواہیں ہوتی تھی، ایک بہت بڑا فنڈ اسے دیا گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسی مشین چاہیے ہے جو فضا میں اڑے. تم اس کے اوپر ریسرچ کرو، تم سائنٹسٹ ہو، تم ایسٹروناٹ ہو، تمہارے نام پہ کئی پیٹنٹس ہیں، تم ہمارے بہت مشہور سائنٹسٹ ہو، بہت ذہین انسان ہو. اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا فنڈ آیا اس کے پاس. اس نے اچھے لوگوں کو، جو بیسٹ پاسبل لوگ ہو سکتے تھے، ان کو ہائر کیا. پورا میڈیا اس کو فوکس کر رہا ہے کہ بھائی سیمیول لینگلے جو ہے وہ اب یہ فلانے بندے کو ہائر کر لیا ہے، اس کی ٹیم میں یہ ایڈیشن ہو گیا ہے اور اتنا بڑا ایکسپرٹ اس کے ساتھ آ گیا ہے. لیکن اصل چیز کیا تھی کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سیمیول لینگلے یہ سب کام اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسے شہرت ملے، وہ مشہور ہو، یا اسے بہت زیادہ پیسے ملے، وہ امیر ہو جائے. مقصد، دل اس کا اس کے مقصد سے، اس کے پروفیشن سے اتنا کنیکٹ نہیں تھا جتنا اس کا دل اس چیز سے کنیکٹ تھا کہ اس کا نام ہوگا، میڈیا میں اس کے انٹرویوز چھپیں گے، پرنٹ میڈیا میں آئے گا، الیکٹرانک میڈیا میں آئے گا، شہرت ملے گی، کامیابی ہوگی تو دولت ملے گی، انبار لگ جائیں گے دولت کے. دولت اور شہرت کی محبت میں وہ یہ کام کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں دوسری اسٹیٹ میں 2 بھائی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، جن کی نہ کوئی فارمل ایجوکیشن تھی، ہائی اسکول پاس لڑکے تھے، باپ نے انہیں ایک ماڈل دیا تھا ہیلی کاپٹر کا. وہ ہیلی کاپٹر اڑاتے کھیلتے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم کوئی ایسی مشین بنائے جو فضا میں اڑے.
اب وہ دل کی خواہش کے لیے کوشش کر رہے تھے، کوشش پر کوشش، فیلیئرز پر فیلیئرز انہیں ملتے رہے. نہ انہیں پیسے کمانے کی لالچ تھی، نہ انہیں ان کے دماغ میں یہ خواہش تھی کہ بھائی ہم مشہور ہو جائیں گے. صرف دل میں یہ خواہش تھی کہ اب تک انسان نے زمین پر کھڑے ہو کر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے اور انسان کبھی فضا میں اڑ نہیں سکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری محنت کر کے، کوشش کر کے ہم فضا میں اڑیں. اور اسی طریقے سے لائک مائنڈڈ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لیا. اب نارمل سائیکل کی شاپ پہ میکینک کا کام کرنے والے لڑکے، سائیکل کے ٹائر میں پنکچر لگانے والے لڑکے، لیکن ان کے دل کنیکٹ ہوئے ہوئے تھے اور دل سے سارے لوگ کوشش کر رہے تھے. جب دل سے کام کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا اس وقت رات ہے یا دن ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں اور ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے پاس کیا ٹیکنیکل انفارمیشن. آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے، ہم ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. سوچو 1900 کے میں 1895 میں 1900 میں کیا انفارمیشن کا سورس تھا، لیکن ایک ویژن تھا، ایک دل تھا. اور تاریخ یہ کہتی ہے، ڈیٹس مینشن ہے کہ جی سیمیول لینگلے نے پہلی کوشش کی 7 اکتوبر 1903 میں، فیل ہو گیا. دوبارہ کوشش کی 8 دسمبر 1903 میں، فیل ہو گیا. لیکن اسی مہینے، دسمبر کے اسی مہینے 1903 17 دسمبر کو رائٹ برادران نے اپنے دوستوں کے ساتھ وداؤٹ اینی فارمل ایجوکیشن، وداؤٹ اینی فنڈنگ فرام اینی انسٹیٹیوشن جہاز اڑا لیا. جب جہاز اڑا لیا، بجائے اس کے کہ سیمیول لینگلے جاتا ان کے پاس زبردست کام کیا، لڑکوں تم نے آؤ مل کے کام کرتے، اس کو مزید ایڈوانس کرتے، اس نے سب کچھ بند کیا، کلوز کیا اپنا آپریشنز اور اپنی دکان بڑھا کے چلا گیا. نا امید ہو کر چلا گیا کہ نہ مجھے دولت ملی نہ مجھے شہرت ملی. جہاز اڑانے کا صحرا کسی اور کے سر پہ سج گیا. دوسری طرف جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ ٹیم اپ ہوئے ہوئے تھے، دل ان کے کنیکٹ ہوئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے، اور خواہش نہ کسی دولت کی تھی نہ کسی شہرت کی خواہش تھی، صرف یہ خواہش تھی کہ ہم ہماری زندگیوں میں پرندوں کی طریقے سے فضا میں اڑ کر دیکھنا اور فیل کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے جو کچھ بھی چاہیے ہم کریں گے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج اگر ہمارے پاس یہاں پاکستان میں ریسورسز ہو سکتا ہے کہ کم ہو، لیکن اگر لائک مائنڈڈ لوگ مل جائیں اور مل کے ان کے دل کنیکٹ ہو جائیں، کوئی نئی چیز بنانے کی خواہش ہو، ٹیم اپ ہو کر آپ کی آرگنائزیشنز میں، آپ کی سپورٹنگ ٹیمز میں، آپ جدھر بھی مجھے سن رہے ہیں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، جو کچھ بھی چیزیں کرتے، لوگوں کو اپنے سے جوڑنے سے پہلے، یہ دیکھنے سے پہلے کہ اس کی ڈگری کیا ہے، اس کا پرانا تجربہ کیا ہے، اس کے وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ اس کا دل میرے ویژن سے، میرے مقصد سے کتنا زیادہ کنیکٹڈ ہے. پیسہ ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن پیسہ مقصد نہیں ہے. مقصد جب کسی کا بلند ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا مقصد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جاتا ہے، تو پھر معجزے رونما ہوتے ہیں. پھر خدا کی مدد تو آتی ہے، لیکن وہ لوگ مل کے ایک ایسا بانڈ بناتے ہیں کہ وہ نئی انوینشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، نئی بڑی ترقیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دنیا میں، زمین پر جو بڑے انقلابات دیکھے، کچھ لوگوں نے شروع کیا تھا، کچھ لوگوں کے ذہن کی پیداوار تھی، اور اس کچھ لوگوں نے ٹیم اپ ہو کر ایک ریولوشن لے کر آ گئے. چاہے وہ اکانومکس کا ریولوشن ہو، چاہے وہ پولیٹکس کا ریولوشن ہو، چاہے وہ چیزوں کی انوینشن ہو، چاہے وہ بڑے بزنسز کی ابتدا ہو. کچھ لوگ شروع کرتے ہیں جو لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں. تو آج اس ویڈیو کا میرے آپ کو میسج یہ ہے کہ آپ کو چیزوں میں دماغ کے ساتھ ساتھ دل کو کنیکٹ کرنا ہے، اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کہ جن کے دل آپ سے جڑتے ہوں. جب کسی چیز پر، جب ہم کسی ٹارگٹ پر نکلتے ہیں، کسی مقابلے میں کسی ٹیم کے ساتھ اترتے ہیں، کسی میدان میں آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ کنیکٹ ہوں جو لائک مائنڈڈ ہوں. ٹیم اپ کرنا ضروری ہے. اکیلے کسی کو ترقی نہیں ملتی. یہ دنیا کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، آج بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. جتنے لوگ ڈیمانڈ کرنے والے ہیں کسی پروڈکٹ کی، کسی سروس کی، اس سے زیادہ سپلائی کرنے والے لوگ ہیں.
ہر جگہ سپلائی بہت زیادہ ہے. جب آپ کو یونیک چیز کام بنانے جائیں, کوئی یونیک کام کرنے کے لیے جائیں, تو موسٹ امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر آپ کو سکسیس ملے گی وہ ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی تگڑی ہے, آپ کے ساتھی کتنے آپ کے ساتھ جیل ہوئے ہیں, کتنے یونائٹڈ ہیں, کیا وہ آپ کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن پر کام کرنے کے لیے راضی ہیں. اگر وہ راضی ہیں اور مل کر جڑ کر یہ ایک یونٹ بن کے چل رہا ہے تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اگلے میسج کے ساتھ. بہت شکریہ.